محمد نعیم یوسف اپنے یوٹیوب چینل سیفٹی ود نعیم یوسف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستوں میرا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ پیارے دوستوں، حادثہ کا کوئی وقت نہیں ہوتا، آفت کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ حادثہ گھروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ دوستوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ضرور ہونا چاہیے، جو یہ جانتا ہو کہ کسی گھر کے کسی فرد کو زخمی ہونے کی صورت میں اس کو کیسے فرسٹ ایڈ دی جائے، اگر کسی کا خون بہہ رہا ہے تو اس خون کو کیسے روکا جائے، اگر کسی کا سانس رک گیا ہے تو اس کی سانس کی بحالی کا عمل کیسے کیا جائے، ہڈیاں اگر ٹوٹ گئی ہیں تو ان ہڈیوں کو عارضی سہارا کیسے دیا جائے، اگر کسی نے زہر کھا لیا ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اگر کوئی پانی سے جل گیا ہو تو اس کو کیا فرسٹ ایڈ دی جانی چاہیے، اگر کسی کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو تو اس کو کیسے اس کو اسٹیبل کرنا چاہیے تاکہ وہ ہاسپٹل تک صحیح درست حالت میں پہنچ جائے۔ دوستوں، سی پی آر کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن ایک ایسا سانس بحال کرنے کا ایک ایسا مصنوعی طریقہ ہے کہ جس میں چھاتی پر ایک مخصوص انداز میں دباؤ ڈال کر اور منہ سے منہ ملا کر ایک مصنوعی تنفس اس شخص کو دیا جاتا ہے کہ جس کا سانس رک گیا ہو۔ دوستوں، سانس کسی بھی صدمے کی وجہ سے رک سکتا ہے، دم گھٹنے کی وجہ سے رک سکتا ہے، پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے رک سکتا ہے، الیکٹرک شاک کی وجہ سے لگ سکتا ہے، زہر خورانی کی وجہ سے لگ سکتا ہے۔ دوستوں، کسی بھی وجہ سے یہ سانس رک سکتا ہے۔ دوستوں، اگر کسی کا سانس رک جائے تو اس سانس کو بحال کرنے کا ایک مخصوص انداز ہے اور اس مخصوص انداز کا نام ہی سی پی آر ہے۔ دوستوں، مریض کا سانس بند ہونے، دوران خون میں رکاوٹ اور دل کے کام نہ کرنے کی وجوہات میں زخمی ہونا اور یہ تمام وجوہات شامل ہیں جو میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں۔ دوستوں، سانس بڑوں کا بھی بند ہو سکتا ہے اور بچوں کا بھی بند ہو سکتا ہے۔ ہم اس سی پی آر کے سلسلے کے ہم 3 پروگرام آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ آج پہلا پروگرام، اگر بچے کا سانس رک جائے کسی وجہ سے تو اس بچے کی سانس کو کیسے بحال کیا جاتا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوسرے پروگرام میں بڑوں کا سانس کیسے بحال ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم جتنا بھی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس کی عملی ویڈیو پر ایک اور الگ سے پروگرام ہوگا جس میں ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل دکھائیں گے۔ دوستوں، بچے کو سی پی آر دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کا سانس، بچے کی چھاتی کی حرکت سے آپ چیک کریں کہ اس کو سانس اس کا چل رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا ایسے تھپ تھپائیں، اس کو ایسے تھپ تھپائیں اس کو۔ اگر بچہ کوئی ریسپانس دے رہا ہے، اس کے جسم میں کوئی حرکت ہے تو ٹھیک، اگر کوئی حرکت نہیں ہے تو فوری طور پہ ایمبولینس کو فون کریں، یا اگر کوئی گھر کا دوسرا فرد آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس شخص سے کہیں کہ وہ ایمبولینس کو فون کرے، آپ اس بچے کی طرف توجہ دیں۔ دوستوں، ایمبولینس کو کال کریں۔ اگر بچہ آپ کے ہلانے جلانے پر کوئی حرکت نہیں کرتا تو پھر آپ اس کے جسم کا، پورے جسم کا معائنہ کریں کہ کہیں اس کے گردن پہ یا جسم کے کسی اور حصے پر کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر زخم ہے تو پھر فوری طور پہ ایمبولینس کو کال کریں۔ سانس کو چیک کرنے کا دوستوں طریقہ یہ ہے کہ بچے کا سانس، بچے کی چھاتی کو بغور آپ دیکھیں، اگر وہ پھول رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سانس آ رہا ہے۔ اگر چھاتی اوپر نیچے نہیں ہو رہی تو اپنا کان اس کی ناک کے اور منہ کے قریب لے جا کر، اپنا گال اور کان اس کے ناک اور اس کے منہ کے پاس لے جا کر آپ محسوس کریں کہ اس کا سانس آپ کے کان پر یا آپ کے گال پر محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہے۔ دوستوں، اگر سانس اس کا نہیں چل رہا تو آپ فوری طور پہ ایمبولینس کو فون کریں، اور اس اسنا میں جب تک ایمبولینس آئے آپ سی پی آر کا عمل شروع کر دیں۔ سی پی آر کیا ہے؟ سی پی آر یہ ہے کہ آپ چھاتی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیں۔ سی پی آر شروع کرنے سے پہلے اپنے بچے کو سیدھا ایک متناسب ستواں جگہ پر لیٹا دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کی گردن زخمی ہوئی ہے تو گردن کے نیچے کوئی تولیہ، کوئی موٹا کپڑا، کوئی تکیہ وغیرہ یا کچھ بھی نہیں ہے تو اخبار رول کر کے وہ رکھ دیں۔ اب اپنی ہتھیلی کا یہ پچھلا حصہ، دوستوں اپنی ہتھیلی کا یہ پچھلا حصہ، اپنی ہتھیلی کا پچھلا حصہ، اس کی چھاتی کی ہڈی، یعنی یہ بیچ کی جو اسٹرنم ہوتی ہے، یہ چھاتیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پر اپنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی اس طرح سے رکھ کر اور ایسے کر کے اور اس کو آپ دبائیں، چھاتی کو 30 مرتبہ دبائیں، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چھاتی کو دبائیں 30 مرتبہ۔ اور بچہ ہے اگر تو زیادہ زور سے اس کو نہیں دبانا، کیونکہ چھوٹے بچہ جو ہے وہ زیادہ دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ دوستوں، اس کو چھاتی کو اپنی ہتھیلی کے آخری حصے سے، یہ اس حصے سے اس طرح سے دبانا ہے کہ چھاتی کم از کم 2 انچ اوپر نیچے ہو، اوپر نیچے 2 انچ ہو،
تو اگر بچہ ہے تو اس کو آرام سے دبائیں، اور اگر بڑا ہو تو اس کو تھوڑا سا زور لگا سکتے ہیں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ آپ کا زور برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے بعد 30 مرتبہ یہ دبانے کے بعد، چھاتی کو پش کرنے کے بعد، آپ ماؤتھ ٹو ماؤتھ اپنے منہ سے اس کا منہ ملا کر، مریض کا اس شخص کا منہ ملا کر آپ مصنوعی سانس دیں، اپنا سانس اس کے منہ میں داخل کریں، اور اس کے لیے آپ پہلے اس کی ناک کو دبائیں اور پھر منہ سے اس کو سانس دیں۔ اس عمل کو منہ سے منہ، ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسپیریشن کو، اس کو ہم ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسپیریشن کہتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس طرح سے خون دماغ اور دوسرے اعضاء کی طرف جانا شروع کر دے گا۔ دوستوں سانس کی نالی، اس کے بعد آپ سانس کی نالی کا راستہ کھولیں، اور سانس کی نالی کا راستہ کھولنے کے لیے آپ نے جیسے چھاتی کو 30 بار دبانے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی بچے کے ماتھے پہ رکھیں۔ یہ ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل اور ڈیمونسٹریشن بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو بچے کے ماتھے پر رکھیں، اور دائیں ہاتھ سے 2 انگلیوں کے درمیان بچے کے دو انگلیوں کے ساتھ بچے کی تھوڑی اوپر کی طرف اٹھائیں، ایسے، یہ 2 انگلیوں سے ایسے اٹھائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ یہ اٹھانے سے ہوگا یہ کہ سانس کی نالی کا راستہ کھل جائے گا۔ اب سانس کی اب سانس کی بحالی کا آپ نے کام شروع کرنا ہے دوستوں۔ اب بچے کی ناک 2 انگلیوں سے بند کر کے اور اس کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کر سختی کے ساتھ بند کریں، اور اپنے منہ سے اس بچے کے منہ میں 2 عدد ہلکے ہلکے سانس دیں۔ اب غور سے دیکھیں کہ بچے کی چھاتی اوپر نیچے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اس عمل کو دوستوں آپ کو بار بار دہرانا ہے، اور 30 بار چھاتی دبانے کا عمل، اور ہر 2 منٹ کے بعد 2 مرتبہ سانس دینے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اس وقت تک دیتے رہیں جب تک کہ ایمبولینس نہیں پہنچ جاتی یا پھر بچے کا سانس بحال نہیں ہو جاتا۔ دوستوں بازیابی کی حالت، جو ریکوری پوزیشن ہوتی ہے، مریض کو ریکوری پوزیشن میں لانا ہے۔ یہ بات بہت عام ہے کہ CPR کے بعد آپ کا بچہ کہہ کر دے گا، الٹی کر دے گا، یا سانس لینے میں وہ شاید الٹی محسوس کرے، الٹی کسی حالت ہو اس کی۔ اپنے بچے کو ریکوری پوزیشن میں لٹائیں۔ ریکوری پوزیشن کیا ہوتی ہے ہم آپ کو اس کی ویڈیو میں، دوسرے پروگرام میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا عمل کر کے یہ دکھائیں گے۔ اس بات کی تسلی کر لیں کہ بچے کی ناک اور منہ کسی کپڑے سے تو نہیں ڈھکی ہوئی ہے۔ ریکوری پوزیشن میں آپ کے بچے کو سانس لینے میں مدد ملے گی جب آپ اس کو ریکوری پوزیشن ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے جس پہ مریض کو اس کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے اس کو لٹایا جاتا ہے، اس کو ریکوری پوزیشن کہتے ہیں۔ CPR کے دوستوں اہم نکات جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1 کہ CPR میں چھاتی کو دبانا اور منہ سے منہ لگا کر سانس دینا ہوتا ہے، اسی کو CPR کہتے ہیں، ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر 2 CPR سے سانس بحال ہوتا ہے، اور دماغ اور ضروری اعضاء کو خون کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بے ہوش ہے اور سانس نہیں لے رہا تو فوری طور پر ایمبولینس کو کال پہلے ہی کر دینی چاہیے۔ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور سانس نہیں لے رہا تو آپ کو ایمبولینس کو تو فوری طور پہ کال کر دینی چاہیے، اور اس دوران میں CPR کا عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچے کے سانس بچے کی چھاتی کی حرکت سے چیک کر لیں۔ اپنا کان بچے کے منہ کے قریب لے کر جائیں اور اس کا کان اپنے کان یا گال پر محسوس کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کی گردن میں زخم ہے تو تولیہ یا اخبار گول کر کے اس کی گردن کے نیچے رکھیں۔ CPR کے عمل سے آپ کے بچے کے سانس کی بحالی ہو سکتی ہے، اور اس سے بچے کی سانس کی نالی کا راستہ کھل جائے گا۔ دوستوں حادثات کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا ہے، کسی بھی گھر، کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ فرسٹ ایڈ وہ پہلی طبی امداد دینے کا عمل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مریض کو ہاسپٹل پہنچنے تک اس کی حالت کو اسٹیبل کیا جاتا ہے۔ دوستوں فرسٹ ایڈ دینے کا عمل گھر کے ہر فرد کو آنا چاہیے۔ اور دوستوں اگلی ویڈیو میں آپ کو بڑوں میں CPR کیسے دیا جاتا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے، اور اس کی عملی طور پہ یہ کام بھی آپ کو ہم کر کے بتائیں گے کہ بچوں میں CPR کیسے دیا جاتا ہے اور بڑوں میں CPR کیسے دیا جاتا ہے۔ دوستوں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔